بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعتکاف کی حالت میں کون سے امور جائز ہیں کہ جو آدمی کرے گا تو اس سے اس کے اعتکاف میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا اور کوئی گناہ اس کو نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں بہت سارے امور ہیں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ پہلا امر یہ ہے کہ آدمی پاک رہے، غسل کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اب میں اعتکاف میں بیٹھ گیا ہوں تو نہ میں اب کپڑے چینج کر سکتا ہوں، نہ اب کپڑے بدل سکتا ہوں، نہ میں غسل کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، عبادت کے لیے بیٹھا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی جو ہے اگر غسل واجب ہو گیا وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو کرے گا ہی آدمی۔ لیکن ویسے بھی آدمی اگر غسل کرنا چاہے غسل کر سکتا ہے، کپڑے تبدیل کرنا چاہے کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، اچھی بات ہے۔ ناخن بڑے ہو گئے تو ناخن کاٹنا چاہتا ہے وہ کاٹ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایسے ہی بغل کے بال جو ہے وہ کھاڑنا چاہے یا ختم کرنا چاہے، بڑے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شرمگاہ کے جو بال ہیں ان کو جو ہے موڑنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے، اور شرمگاہ کے بال صاف کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، اس میں کوئی مانع نہیں ہے۔ ایسے ہی جس کی مونچھیں بڑی ہو گئی ہیں، مونچھیں کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں، لیکن داڑھی نہیں کاٹنی ہے۔ جو کچھ لوگ داڑھی بھی اعتکاف کی حالت میں رمضان میں بھی، داڑھی تو ویسے بھی نہیں کاٹنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے پھر رمضان میں اور رمضان میں بھی اعتکاف کی حالت میں بھی کیا کرتے ہیں، داڑھی پوری شیو کر کے وہاں اعتکاف بیٹھیں گے اور جس سے نکلیں گے تب بھی شیو۔ داڑھی منڈانا یہ ناجائز عمل ہے، ٹھیک ہے نہیں، داڑھی نہیں کاٹنی ہے، البتہ مونچھ جو ہے وہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ سر کے اندر آپ تیل لگا سکتے ہیں، داڑھی ہے داڑھی کو تیل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے خوشبو لگا سکتے ہیں آپ، خوشبو لگانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے، خوشبو جو ہے اچھی بات ہے، خوشبو لگانی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے دن میں آدمی سو سکتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی اس چیز کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اور رات کو بہتر ہے کہ آدمی رات کو جاگے زیادہ عبادت کرے، دن میں آدمی سو لے، اور یہ مناسب بھی ہے۔ ایسے ہی ضرورت کے مطابق کسی سے کوئی بات کرنی ہے، ضرورت کے مطابق آدمی بات کر سکتا ہے۔ موبائل کا استعمال آدمی کر سکتا ہے ضرورت کے مطابق، موبائل کا استعمال کوئی خاص بات ہے، گھر سے کھانا منگوانا ہے یا کوئی ضروری کسی کا حال احوال پوچھنا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ موبائل کے اندر آپ پورے دن رات موبائل کے اندر لگے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کوئی آدمی واٹس ایپ پہ لگا ہے، ایمو پہ لگا ہے، فیس بک پہ اللہ طول شروع ہے، اور اسی طریقے سے یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، ان سوشل میڈیا کے اوپر وہ ایکٹیو ہے، بلکہ تصویریں کھانے پینے کی اپلوڈ کر رہا ہے اور سٹیٹس اپلوڈ کر رہا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ آپ مسجد میں ہیں، اعتکاف میں ہیں، آپ زیادہ وقت اپنا عبادت کے اندر گزاریں، اور اس میں ضرورت کے مطابق کوئی خاص بات ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور بلا ضرورت جو ہے آپ اپنے موبائل کو استعمال نہ۔ ایسے ہی کچھ لوگ جو ہیں موبائل استعمال کرنے میں یہ کرتے ہیں کہ اگر مسجد میں اور بھی لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنی زور سے وہ موبائل کی بیل لگاتے ہیں کہ سارے اگر دن میں سوئیں تو سارے جاگ جائیں گے، اور اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو سارے ڈسٹرب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی اتنی معتدل آواز رکھے کہ آپ کو پتہ چل جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا بھی آدمی کو خیال رکھنا چاہیے کہ بہت بڑی گھنٹی بھی نہ لگائے آدمی موبائل میں، اور ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے دن میں چلو تھوڑا سا آرام کرنے کا وقت بھی لوگوں کو دیا جائے اور آپ زور لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، آپ زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، یا آپ نے زور سے قرآن لگا لیا، ایسا بھی نہیں، بلکہ آپ خود قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ سننا بھی عبادت ہے، سن بھی سکتا ہے آدمی۔ ایسے ہی جو ہے مسجد میں اگر جنازہ ہے وہاں پہ آ گیا ہے، جیسے مسجد حرام ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جنازے ہوتے ہیں ہر نماز کے بعد، تو اگر آپ نے وہاں پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے۔ عورتیں بھی وہاں پہ اعتکاف میں وہ بھی جنازہ ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی آ گیا ہے آدمی، آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں، وہ بیمار ہے اس کے بارے میں، کوئی اور بیمار ہے اس سے اس کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خاص بات کسی خرید و فروخت کے تعلق سے کوئی خاص بات جو فون کے ذریعے سے اگر کوئی کرنی ہے تو ضروری بات کر سکتا ہے، لیکن خاص جو ہے وہاں بیٹھ کے صرف تجارت کو ڈیل کرنا یہ بھی جو ہے وہ درست عمل نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی کہ جو یہاں اعتکاف کے تعلق سے تھی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اعتکاف کی حالت میں زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر لگائے، وہ زیادہ وقت جو ہے وہ تلاوت قرآن ذکر اذکار میں لگائے، اور خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔